بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام بچپن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے اور یہی ان کی نشو نما ہوئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مصر سے آ کر شہر سدوم میں قیام کیا۔ دیکھا کہ یہاں کے باشندے خدا کی نافرمانی میں اس قدر مبتلا تھے کہ دنیا کی کوئی برائی بھی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی تھی۔ دنیا کی ہر قسم کی برائیوں کے علاوہ اپنی نفسانی خواہشات کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے، لڑکوں سے اختلاط رکھتے۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسے عمل میں ملوث نہ ہوئی تھی۔ اسی قوم نے اس ناپاک عمل کو ایجاد کی تھی جس کا نام لواطت سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے، اور یاد کرو لوط علیہ السلام کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم کو کہا، کیا تم ایسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کے بجائے اپنی شہوتوں کو مردوں سے پوری کرتے ہو، بے شک تم حد سے گزرنے والے ہو۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر قسم کی نصیحت کی اور گزشتہ قوموں کے واقعات سنائے، لیکن ان پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے کہ تم نہیں ڈرتے، میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، امانت دار، پس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور تم سے اس نصیحت پر میں اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ پر ہے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ مگر ان پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکالنے اور سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور قوم غصے میں آ کر کہنے لگی کہ اے لوط، تو اپنی نصیحتیں ختم کر، اگر ہمارے ان اعمال سے خدا ناراض ہوتا ہے تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لا کر دکھا۔ تو بار بار ہمیں ڈراتا رہتا ہے، اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو پھر ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہو جانا چاہیے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ پس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے، تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے کر آ اگر تو سچا ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 آدمی سامنے کھڑے ہیں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، ان تینوں کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور جلدی سے ایک بچڑا ذبح کیا اور بھون کر ان کے تکے بنائے اور مہمانوں کے آگے رکھ دیے۔ جب انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے، دل میں کچھ پریشان ہو گئے۔ جب مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ہنس کر کہا، ہم خدا کے فرشتے ہیں، قوم لوط کی تباہی کے لیے سدوم جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل کی رقت کے ساتھ فرشتوں سے کہا کہ وہاں لوط علیہ السلام اور ان کا اہل و عیال ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم کو معلوم ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں خوب معلوم ہے جو اس بستی میں آباد ہیں، ہم البتہ لوط علیہ السلام اور اس کے خاندان کو نجات دیں گے، مگر اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر سدوم شہر پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان ہوئے۔ فرشتے نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر سخت گھبرائے کہ بدبخت قوم کے لوگ میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی غم میں تھے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر دوڑ آئے اور مطالبہ کرنے لگے۔ بعض روایت میں ہے کہ کفار نے حضرت لوط علیہ السلام کو پتھر مار کر زخمی کر دیا تھا اور دروازہ توڑ کر فرشتوں تک پہنچ گئے تو ان کو خدا نے اندھا کر دیا۔ پھر انہوں نے توبہ کی تو نظر آ گئی، دوبارہ پھر انہوں نے برا ارادہ کیا تو ان کے بدن خشک ہو گئے۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور لوط علیہ السلام نے بھی دعا کی تو پھر ٹھیک ہو گئے
اور بھاگ کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں کوئی جادوگر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے اپنا راز بتا دیا کہ اب یہ غرق ہونے والے ہیں۔ اسی طرح وہ غفلت کی نیند میں تھے کہ صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے شہر کے نیچے سے اپنا پر لگا کر شہر کو اٹھا کر زمین کی طرف لے گئے، پھر شہر کو الٹا دیا اور دریا سے نیچا کر دیا، پھر پتھروں کی بارش کر دی۔ آخر عذاب کا وقت آ پہنچا۔ ابتدا شب ہوئی تو فرشتوں کے اشارہ پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر شہر سدوم سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی بیوی نے رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخر صبح ہوئی تو پہلے ایک ہیبت ناک چیخ ہوئی جس نے اہل سدوم کو تہ و بالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اٹھا کر الٹا دیا گیا، پھر پتھروں کی بارش نے ان کا نشان مٹا دیا، اور وہی ہوا جو گزشتہ قوموں کے ساتھ ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ہو چکا تھا۔ اور فرشتوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جاتے وقت پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور خیال کرو کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فوراً اس کو ایک پتھر لگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ان پتھروں پر قدرتی طور سے ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جس کے نام کا پتھر تھا اس پر گرتا۔ وہ پتھر مثل توق کے تھے جو سرخی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ پتھر ان شہروں پر بھی برسے اور جو لوگ دوسرے گاؤں میں گئے تھے ان پر بھی برسے۔ ان میں سے جو جہاں تھا وہی پتھر لگنے سے ہلاک ہوا۔ کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا تھا، کوئی کسی سے باتیں کر رہا تھا، وہی آسمان سے پتھر آیا اور اسے ہلاک کر گیا۔ غرض یہ کہ ان میں سے اس زمین پر کوئی نہ بچا۔ ان کی 4 بستیاں تھیں اور ہر بستی میں 1,00,000 آدمیوں کی آبادی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 بستیاں تھیں۔ بڑی بستی کا نام سدوم تھا۔ یہاں کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔